آج عوام کی عدالت میں جواب دے ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی منور صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش. آپ کی جماعت کو 1947 سے 2008 تک کے ہونے والے انتخابات میں زیادہ سے زیادہ کتنے ووٹ ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا خیال ہے 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں 26 لاکھ ووٹ ملے تھے، اور شاید ریلیٹیولی یا پروپورشنیٹلی وہی الیکشن تھا کہ جس میں سب سے زیادہ ووٹ کہے جا سکتے ہیں. اس وقت 300 سیٹیں تھیں مشرقی و مغربی پاکستان ملا کر. جماعت اسلامی، ملک اسلامی، آئین اسلامی، ووٹر مسلمان، پولنگ اسٹیشن پہ پھر ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے کانٹیکسٹ میں پوری سوسائٹی اصلاً قبضہ گروپ کے حوالے ہو گئی ہے. جعلی ڈگری کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں، اصلی ڈگری ہار جاتی ہے. اس کی وجہ لوگوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو کام میرے کر سکتا ہو، برے بھلے میں شریک ہو سکتا ہو اور ہر صحیح غلط سفارش کر سکتا ہو، اس کے ساتھ مجھے جانا چاہیے. تو یہ فیکٹر بھی ہے. لیکن باقی تو پورے ملک کے اندر بہت بڑا علاقہ وہ ہے جس میں لوگ کمی کمار شمار ہوتے ہیں اور لوگوں کے زیر نگی ہوتے ہیں. مظلوم کی داد رسی کوئی بھی نہیں کرتا، ظالم کے سپرد ہو گئے ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ووٹرز ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہو گئے ہیں؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آخر جن لوگوں کو لوگ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں 5 سال تک انہیں جھولیاں بھر بھر کر گالیاں بھی دیتے ہیں. جب آپ کی جماعت الیکشن میں نہ جائے، الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، تو کیا عوام پولنگ اسٹیشنوں پہ نہ جائیں؟ آج تک تو کوئی ایک بائیکاٹ بھی ایسا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ MRD نے کیا ہو یا APDM نے کیا ہو، کہ جس میں لوگ پولنگ اسٹیشنز پر نہ گئے ہوں، سوائے PNA کی تحریک کے کہ جس میں صوبائی اسمبلی کے ووٹ کا بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی 10 مارچ کو 1977 میں. اس میں لوگ پولنگ اسٹیشنز پر نہیں گئے تھے اور جینوئنلی بائیکاٹ ہوا تھا. کیا آپ کا رویہ بھی عوام جیسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ووٹ دے دیتے ہیں بعد میں گالیاں دیتے ہیں؟ آپ الیکشن ہی لڑتے ہو، گالیاں دیتے ہیں. میرا خیال ہے الیکشن نہ لڑنا خود بہت بڑی گالی ہے، اس لیے کہ یہ ایک سلیپ ہے اس پورے سسٹم کے اوپر کہ ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے جب بھی بائیکاٹ کیا ہے، اور کوئی اس ملک میں ایسا نہیں جس نے کبھی بائیکاٹ نہ کیا ہو، جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان کے یہی ریزنز اور یہی آرگومنٹس رہے تھے. تو آپ کا اور صوفی محمد کا فلسفہ پھر ایک نہ ہو گیا، کیونکہ صوفی محمد کا فلسفہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کین ناٹ بی اسٹیبلش تھرو الیکشن. صوفی محمد کا فلسفہ صوفی محمد کے علاوہ سب لوگ بیان کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ صوفی محمد کا المیہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے لوگوں نے نہیں سنا جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا، میں نے آج تک نہیں سنا. اگر میں یہ ایسا کہوں کہ صوفی محمد کی رائے ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام ووٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، تو کیا صوفی محمد کی رائے درست ہے؟ صوفی محمد کو کیوں لاتے ہیں بیچ میں؟ ووٹ پر بات کریں. چلیں ووٹ پر بات کرتے ہیں. بڑی پارٹیاں خصوصاً نواز شریف کی پارٹی کے بارے میں آپ کا کہنا ہے. آپ نے کہا کہ ان کی جماعت پنجاب تک محدود ہے، باقی تینوں صوبوں سے ان کے ہاتھ میں ماں سوائے بگ زیرو کے اور کچھ نہیں آئے گا. میں اب بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں. انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے سندھ میں داخل ہونے کی بھی، خیبر پختونخوا میں بھی جانے کی، لیکن میرا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہی تاثر اب بھی ہے کہ ان کے لیے کوئی بیس وہاں پر فراہم نہیں ہوئی ہے. جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ اس لیے کہ ممتاز بھٹو تک سے انہوں نے الائنس کرنے کی کوشش کی جو نہیں ہو سکا ہے. اگر میں آپ کے اس فلسفے کو تسلیم کر لوں کہ نواز شریف کو بگ زیرو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو وقت انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے پہلے کا گزر رہا ہے، اس میں تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، اپنے اپنے ایکسچینج آف نوٹس کر رہی ہیں اور ایک اچھے الائنس یا اچھی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں جس کی تاریخ کا اعلان ہو جائے تو ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور الیکٹورل الائنس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو اچھی پوزیشن میں پائیں. کون سی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ابھی تو ہم سارے آپشنز کو اوپن رکھا ہوا ہے،
میچور ہوں گی چیزیں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد. کوئی ایسا آپشن جو کلوز ہے؟ آپ سے مجھے لگتا ہے شاید کوئی الائنس نہ ہو سکے, باقی سب سے ہو سکے گا. کوئی ایسی جماعت جس سے آپ کا الائنس نہ ہو؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایسی پارٹیاں ہیں جن سے اب تک ہم نے کبھی کسی دائرے میں الائنس نہیں کیا ہے, باقی سب سے کسی نہ کسی دائرے میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو میں اب بھی رول آؤٹ تو نہیں کرتا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ووٹرز ایسے ہیں کہ جو کنورٹیبل نہیں ہیں. اگر کوئی الائنس ہو بھی جائے گا تو ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوا تھا, مفتی محمود صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا, آئندہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, دونوں چیزیں ہو. لیکن آپ تو کہتے ہیں وہ ایم ایم اے کی بحالی گراں میں رکاوٹ ہے. میں نے نہیں کہا, یہ ان کا بیان آتا ہے ہمارے بارے میں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ رکاوٹ ہے. آپ نہیں کہتے؟ میں نے نہیں. آپ ان کو توڑنے کا رسپانسبل بھی نہیں ٹھہراتے ہیں؟ یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ ایم ایم اے کی بحالی کی بات کرتے ہیں ان سے میں بجا طور پر یہ پوچھتا ہوں کہ ایم ایم اے کو بے حال کس نے کیا ہے. ان ریزنز پر جانے کے نتیجے میں, ریویو کے نتیجے میں کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پہلے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, پھر ایم ایم اے بحال ہوگی تو وہ پائیدار ہوگی, ورنہ اگر چیزوں سے رفلی گزر جائے گا تو پھر وہ ایم ایم اے ٹوٹنے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے علاوہ تمام جماعتوں سے اتحاد کی بات ہو سکتی ہے, اس کا مطلب نواز شریف سے بھی بات ہو سکتی ہے. جی, بات تو سب سے, میں نے کہا نا کہ ابھی تو آپشن. اصول آپ کا کیا ہوا ہے؟ پھر آپ کا اصول کیا ہوا؟ یہ تو جب کوئی چیز فیصلہ ہو جائے گی تو اصول پر بات کریں گے. نہیں, پھر آپ کا اصول کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک جیسے برے ہیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ آپشن بھی اوپن رکھیں. میں کسی کی وکالت تو نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ با اختیار آدمی کا برا ہونا اور بے اختیار آدمی کا برا ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. مقتدر لوگ اگر برے ہوں تو وہ پالیسیاں بری بناتے ہیں, غیر مقتدر لوگ برے ہوں تو صرف بیانات دیتے ہیں. کیا آپ خیال ہے کہ جو بے اختیار انسان آج برا ہے, کل با اختیار ہو کے وہ اچھا ہو جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, یعنی میں نے تو یہ بات یہ بھی نہیں کہہ رہے, آپ وہ بھی نہیں کہہ رہے. تمام پارٹیوں سے ہمارے راستے بنے ہوئے ہیں, ایکسچینج آف نوٹس ہو رہا ہے, لیکن کس کے ساتھ بالآخر انڈرسٹینڈنگ ہوگی یہ الیکشن کی تاریخ کے بعد میچور ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ ہم انتخابی سیاست میں اس لیے نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے کہ فیوڈل سسٹم نے انتخابی سیاست کو یرغمال بنا رکھا ہے. جی ہاں, ہائی جیک کیا ہوا ہے. مجھے سر, آپ تو فیوڈل سسٹم کے حامی ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو لینڈ ریفارمز کے خلاف فیصلہ دیا. تو فیصلہ انہوں نے دیا تو حامی میں ہوں. آپ اس کی حمایت نہیں کرتے فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کی؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ, ہمارا موقف جو ہے, فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے, بہت سارے فیصلے موجود ہیں. میں فتوے تو نہیں کہتا, لیکن اکنامک کمیشن جو ہمارے بنتے رہے ہیں جماعت کے, اس کی رپورٹیں موجود ہیں, اور اس میں ہم 100% اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ زمینیں جو ہیں, جو آدمی کاشت کرتا ہے اس کو دے دینی چاہیے. اچھا, تو اگر زمینیں ان کو مل جائیں جو کاشت کرتے ہیں, تو آپ کا خیال ہے کہ پھر انتخابی نظام بہتر ہو جائے گا؟ یعنی امپروو ہوگا, لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا. دیکھیے نا, لینڈ ریفارمز کے نام پر ملک کے اندر جتنی دفعہ کوشش ہوئی ہے, لینڈ ریفارم تو پھر بھی نہیں ہوئی. کب سے کوششیں ہو رہی ہیں, اس لیے وہ سب دکھانے کے, ہاتھی کے دانت کھانے کے نہیں. مولانا صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آڈینس کے کوشچن لیں گے, ٹھیک ہے؟ فاضل صاحب, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے. آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئی جو آج کل کے سیاستدان کر رہے ہیں؟ ایک بلوچستان کی ایک بیٹی ہوتی ہے, وہ مس کر دی جاتی ہے اور قتل کر دی جاتی ہے, لیکن اس کے حق میں کیا آپ لوگوں نے اتنے ہی مظاہرے کیے جتنے آپ نے افیہ صدیقہ کے حق میں کیے؟ جب آپ ان جماعتوں سے اتحاد کر لیتے ہیں عوام سے ووٹ لینے کے بعد, آپ کون سے اسلامی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ آپ ہم میں اتنے نون ہو کہ جیسے احمدی نجات کی بات کرتے ہوئے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے؟ ویلکم بیک خواتین حضرات. آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن, اور اب ہم آڈینس سے کوشچنس لیں گے. جی, ہینا ملک, کوئین میری کالج سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہم الیکشن کیمپینز دیکھ رہے ہیں اس میں سب یہ کہہ رہے ہیں یوتھ کو ٹارگٹ کرو, تو جماعت اسلامی تو وہ پہلی جماعت تھی جس نے یوتھ کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے, تو آپ لوگ پاپولر کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئی جو آج کل کے سیاستدان کر رہے ہیں؟ جی, آپ یوتھ کو ساتھ لے کے چلے, آپ کو وہ فنکاریاں نہیں آئیں جو آج کے سیاستدان کرتے ہیں. سوال ہے, یہ تو جواب ہے
اس میں تو سوال تو کم ہے، جواب زیادہ ہے، لیکن بہرحال جزوی طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ اور موٹیویٹڈ جو یوتھ ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. پنجاب یونیورسٹی میں یوتھ کا ہی کنونشن ہوا تھا جس میں ہزار طلبہ شریک ہوئے تھے. وہ ڈسپلنڈ بھی تھے اور موٹیویٹڈ بھی تھے. آپ کا سوال جی. میرا نام زوار احمد ہے، ایف سی کالج سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے لینڈ ریفارمز کی بات کی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا میں نے پڑھا ہے کہ جب سوویت وار سٹارٹ ہوئی تھی تو ضیاء الحق صاحب کا جو نعرہ تھا کہ یہ کافر جو سوشلسٹ ہیں ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، تو لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ ایک کڑی ہیں سوشلزم کی. تو آپ اس کفرانہ اقدامات کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. اس موضوع پر ہر طبقہ فکر کے علماء نے قدر تفصیل سے لکھا ہے. ہمارے اہل علم نے بھی درجنوں کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات شامل ہے. اور اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لینڈز کی وجہ سے ظلم کی رات کو طویل سے طویل تر کرنے کا علاج ہی بالآخر لینڈز کو ڈائلیوٹ کرنا ہے. جی آپ کا سوال. السلام علیکم، میرا نام فریحہ ہے اور میں حجویری یونیورسٹی فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سر میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ اینٹی پاکستان فورسز ورک کر رہی ہیں، جیسے را اور ایون CIA بھی کام کر رہی ہے. تو سر آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ جیسے آج کل ایشو ریز ہے کہ بلوچستان کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو سر دیکھیے، جہاں سافٹ بیلی ہوتی ہے وہاں دشمن کو بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے. بلوچستان کو جس طرح ہمارے حکمرانوں نے بار بار مختلف طریقوں سے ہینڈل کیا ہے، اس کو مس ہینڈل کی تعریف اس کے بارے میں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بلوچوں کو بچہ سمجھا گیا ہے، لالی پاپ دینے کی اور پیکج کے نام پر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. اب اگر فٹ نوٹس کے اندر کچھ آوازیں پاکستان کے خلاف بھی اٹھ رہی ہیں تو یہ بھی حکومت کا فرض ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ بھارت انٹرفیئر کر رہا ہے تو اس کو روکیں، اس کے بارے میں جواب دیں. جتنے مذاکرات ہوتے ہیں بھارت کے بارے میں بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ بنیادی طور پر مس ہینڈل ہوا ہے. سر آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کی وجہ امریکہ اور بھارت کی سازش ہے جو انہوں نے کہا. کبھی آپ مشرف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مشرف امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ ہیں؟ اصل میں جو کنڈکٹ ان کا ہے، جو رویے انہوں نے اپنائے ہیں، اس کا فائدہ تو بھارت اور امریکہ کو ہی پہنچتا ہے. امریکہ بلوچستان میں جس طرح فٹ ہولڈ کرنا چاہتا ہے اس کو سپورٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ ہیں؟ جو رویے انہوں نے اپنائے اس کا فائدہ امریکہ کو بھارت کو پہنچا، اور آئندہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کے رویے جو بھی اپنائے گا وہ انہیں کو فائدہ پہنچائے گا. جی بڑے آپ کا سوال. جہانزیب خان FC کالج سے بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ عافیہ صدیقہ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اس کے حق میں ریلیاں نکلتے ہیں، اس کے حق میں دھرنے دیتے ہیں، لیکن اسی طرح ایک بلوچستان کی ایک بیٹی ہوتی ہے وہ مس کر دی جاتی ہے اور قتل کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے حق میں کیا آپ لوگوں نے اتنے ہی مظاہرے کیے جتنے آپ نے عافیہ صدیقہ کے حق میں کیے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہوتی ہے؟ بیٹے آپ اس بچی کا نام بتانا پسند کریں گے؟ سر ایک بچی نہیں، بچیاں ہوتی ہے. مطلب کچھ دو ایک نام. زرینہ مری. زرینہ مری پر تو آپ ریلی نکالتے نہیں، عافیہ صدیقی پہ نکالتے ہیں، یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے، میں واحد آدمی ہوں اس ملک کے اندر اور چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے اس موضوع پر کوئٹہ میں بھی دھرنا دیا ہے اور گوادر میں بھی دھرنا دیا ہے، اور پورے ملک کے اندر بلوچستان کے ساتھ اس حوالے سے یوم یکجہتی منایا. ہمارے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا. نیکسٹ کوشچن. میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، اگر وہ دوسری سیاسی جماعت کے اگینسٹ کوئی کسی بات کرتی ہے تو دوسری سیاسی جماعت جس کے اگینسٹ بات کی گئی ہوتی ہے وہ اس کو اب ڈیفینڈ کرنا بہت لازمی سمجھتی ہے، نہ کہ اگر کوئی عوام کے حق میں بات کی گئی ہو یا میڈیا پہ چل رہی ہو اسے ڈیفینڈ کرنا، یا کوئی ایشو حل بتایا گیا ہو تو اس کو اپنایا نہیں جاتا. سر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سیاست جو کر رہے ہیں مخالفت برائے مخالفت کی کر رہے ہیں، حل کی بات نہیں کرتے عوام کے مسائل کی. ویسے تو یہ اوور سمپلیفائنگ تھنگز ہے. مسائل کا حل حکومتوں کے پاس ہوتا ہے، ان کا مینڈیٹ بھی یہی ہوتا ہے، ان کا کمٹمنٹ بھی یہی ہوتا ہے. باقی جو لوگ ہوتے ہیں بے اختیار ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ اچھی تجویزیں دے سکتے ہیں، اچھی تنقید کر سکتے ہیں، مسئلے کا حل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے اختیار ہوتے ہیں. منور صاحب کیا تجویز کریں گے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ کی بہترین تجویز کیا ہے؟ دیکھیے، اس موضوع پر انرجی کرائسس کے حوالے سے بہت لوگوں نے لکھا ہے. ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، آپ کی جماعت میں سمجھتا ہوں ان سب نے ریزالو کرنے کی، ایشو کو سمجھ کر ریزالو کرنے کی کوشش کی. آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟
کیا طریقہ کار اختیار کریں گے کہ فوری طور کے اوپر اس مسئلے پہ حل؟ ہمارے ملک کے اندر اس حوالے سے جو جانے پہچانے لوگ ہیں اور برینسٹرز جس کا کہا جا سکتا ہے، ان کو بلا کر بات کریں گے. اول تو ایشو ہی صحیح معنوں میں ڈسکرائب نہیں ہوا ہے، ڈیفائن نہیں ہوا ہے کہ ایشو ہے کیا، کیونکہ جب یہ چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ختم بھی ہو جاتی ہے. اس لیے کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن کو آپ بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں؟ نہیں، ہم بے اختیار لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے. جی آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ ان جماعتوں سے اتحاد کر لیتے ہیں عوام سے ووٹ لینے کے بعد، تو ان اتنے سارے لوگوں کی اور اتنی ساری جو آپ کے حق میں عوام نہیں ہوتی، ان کے مخالفت میں آپ کون سے اسلامی تبدیلی لا سکتے ہیں اور چینج پیدا کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ ویسے تو یہ اتحادی سیاست جو ہے یہ منیمم ایجنڈے پر ہوتی ہے اور ڈیفائنڈ ایجنڈے پر ہوتی ہے، اور واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے یہ اتحاد بنا ہے، یہ کام ہو جائے گا یا نہ ہو سکے گا تو اتحاد ٹوٹ جائے گا. باقی میکسیمم ایجنڈا تو ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے جس پر اس کو عمل کرنا چاہیے. جی میرا نام ہانیہ علی ہے فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب احمدی نژاد کوئی اسلام سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے، کیوں کر وہ فیس بک پہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے، تو کیا ایز اے سیاسی جماعت یہ آپ کی ناکامیابی نہیں ہے کہ آپ میری ایج کے یوتھ کے لوگوں میں مشہور نہیں ہیں؟ جی منور حسن صاحب. نہیں، اس میں جو ویکنس ہے میں اس کو تو خیر تسلیم کرتا ہوں، شاید پورے طریقے سے سب کے علم میں نہ ہو، لیکن احمدی نژاد ایک ملک کا صدر ہے، ایک ایسا صدر ہے کہ میں نے بھی گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے، اس نے بھی گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے. یہ قدر مشترک ہے ہمارے درمیان، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی گو امریکہ گو تحریک کو زیادہ کوریج ملنا چاہیے اور ملتا ہے، اور لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، اپریشیٹ پھر بھی کرتے ہیں. جی آپ کا سوال. السلام علیکم سر، مائی نیم از سندر سبین فرام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر سیاستدان ایون ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے. تو ہماری یوتھ ہی ایسی ہے اس قدر ملک کے حالات کو دیکھ کے ڈپریسڈ ہے کہ وہ اپنے اسکلز کو پاکستان میں یوٹیلائز کرنے پر ایگریڈ نہیں ہے. وہ پاکستان میں اپنی اسکلز یوٹیلائز نہیں کرتی. اگر آپ کو پاور دی جاتی ہے، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کے خیال سے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایسے کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان سے سیٹسفائی ہو جائے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برین ڈرین ہے، جماعت اسلامی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس برین ڈرین کو کیسے روکے گی؟ دیکھیے، یوتھ کا مسئلہ بے روزگاری بھی ہے اور تعلیم سے دوری بھی ہے، اور دونوں ایک ایسی اکائیاں ہیں کہ جو ان سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، آبجیکٹو اورینٹڈ بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم کے دائرے میں بھی ان کو سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور روزگار کے دائرے میں بھی. ہم ان دونوں دائروں کے اندر ایک ہوم ورک کیا ہوا بھی ہم نے، اس کے مطابق انشاءاللہ سرو کریں گے. فضلات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. اگر پاکستان کی فوج ناکام ہو جاتی ہے تو کیا آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اس خطے میں جہاد کا اعلان کر دیں گے؟ ویسے تو سارے بھلائی کے کام نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کرتے ہیں. افراد کا بغیر ویزے اور پاسپورٹ پاکستان میں داخل ہونا اصولی طور پہ درست ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کون سے سوالات ہیں، کس کی طرف سے ہیں سوال؟ وزارت داخلہ سوالات کر رہی ہے؟ جی ہاں جی، وزارت داخلہ کو اس کا جواب بھی معلوم ہے. اس کا آپ کو علم ہے، اور میرے پہلے سوال کے لیے مجھے وزارت داخلہ کو جانا پڑے گا پوچھنے. آپ کے نزدیک اسامہ بن لادن شہید ہیں یا دہشت گرد؟